اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب موجود ہیں۔ مسائل زندگی لے کر ایک بار پھر آپ کا میزبان علی جاوید زیدی حاضر ہے، اور آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ آغا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ جواب سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے اور ہم بھی مستفیض ہوں گے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کروں، بہت شکریہ کہ بار بار کی گزارشات کے بعد میں آج یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ آپ کے زیادہ تر سوالات ٹیلی فون کے ذریعے آ رہے ہیں، اور اس سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیلی فون سے سوالات کرتے ہیں تو وہ آپ کا مزاج اور آپ کی آواز اور آپ کے لہجے میں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور آئندہ بھی اسی طرح سے زیادہ آپ سوالات ٹیلی فون کے ذریعے کیجئے۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ آپ کوشش کیجئے کہ ٹیلی فون کے ذریعے کریں، اور اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی کر رہے ہیں تو آپ وائس میسج کے ذریعے اگر زیادہ سوالات کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ پروردگار کا شکر۔ اور آغا ہمارے پاس جو سوالات ہیں ٹیلی فون کے ذریعے پہلے ہم وہ لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر حسب معمول جو ہمارا طریقہ ہے اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کہاں سے ہے۔ میں یہاں سری نگر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو غیر سعید ہے، اس کی شادی ایک سعید کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب چونکہ اس سعید کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو عید الفطر کا پیسہ دے سکتے ہیں، اور خمس کا بھی پیسہ کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ یہ سری نگر سے پہلا سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ ایک بیوہ ہیں جن کے شوہر سید تھے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خمس یا فطرے کا پیسہ دیں، تو کیا دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس مرحوم کی اولاد ہیں جی تو اولاد کو سہم سادات دے سکتے ہیں، جی اور وہ فطرہ کہ جو سادات کا ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جی اور اگر صرف یہی بیوہ ہیں تو پھر ان کو صرف فطرہ، اور فطرے میں پھر اب قید نہیں ہے کہ سید کا ہو یا نان سید کا ہو، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کس شہر سے۔ ہمارا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ روزے کا خطاب لگا سکتے ہیں؟ اس کا بس اسی سوال ہے، شکریہ۔ روزے میں خضاب لگا سکتے ہیں؟ جی جی، نہ حرام قرار دیا گیا ہے، حتیٰ نہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ لگا سکتے ہیں، لگانے میں کوئی مشکل نہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فطرے کا پیسہ شہر کے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ سوال مولانا ذکی حسن صاحب کے ذریعے سے ہی دیا جائے۔ مجھے ان کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کے ذریعے سے سوال کا جواب ملے۔ محمد شامق، فیض آباد۔ یہ آپ کے شہر سے، آپ کے وطن سے سوال ہے، فیض آباد سے، اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں آغا، ایسا تھوڑی کہ ہم آپ کے چاہنے والے نہیں۔ پروردگار آپ سب کو جزائے خیر دے، سلامتی دے۔ پہلا سوال جی آپ بھی دوہرا دیں تاکہ سامعین کو بھی یاد آ یہ جائے۔ پہلا سوال تو ان کا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ فطرہ جو ہے شہر کے باہر بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے؟ دیکھیں، فطرے کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے کہ جو اطراف کے اور شہر کے ضرورت مند افراد ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ اگر کوئی ایسی مشکل آن پڑی، مثال کے طور کے اوپر اس شہر میں کوئی فقیر اور غریب نہیں ہے، جی یا پھر یہ کہ کوئی بڑی مصلحت ہے کہ جس کی بنا پر کسی دوسرے شہر منتقل کرنا ضروری ہے، تو پھر اس فطرے کی رقم کو روک کر اس دوسرے شہر میں منتقل کیا جائے گا۔ ورنہ پہلی قید یہی ہے کہ اپنے شہر کے ضرورت مند اور مفلس افراد کے درمیان اس فطرے کی رقم کو پہنچایا جائے اور تقسیم کیا جائے۔ اچھا آغا، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ عید کے روز روزہ کیوں حرام ہے؟ یہ اطاعت پروردگار کا ایک مظاہرہ ہے جی کہ ہم جب حکم پروردگار ہو تو ہم روزہ رکھیں گے، اور حکم پروردگار جس دن ہو اس دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ جی یعنی ہمارا روزہ رکھنا بھی خدا کے حکم سے ہے، بے شک۔ نہ رکھنا بھی حکم پروردگار ہی کی بنا پر ہے۔ یہ ہماری اطاعت کا اظہار ہے، اور اسی لیے ہمارے لیے پروردگار عالم نے سال میں یہ 2 دن روزہ حرام قرار دیا ہے، جی ہمیں آزمایا جا سکے۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ نہ رکھنا
پسند ہے. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کا اتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو یا ناراضی ہو ان کو رکھنا ہے. پروردگار دونوں پہ لگام کسنا چاہ رہا ہے. تمہاری پسند یا تمہاری ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دیکھو کہ پروردگار کو کیا پسند ہے. اگر اسے پسند ہے تو ایک دن پہلے تک روزہ واجب تھا, چھوڑنا حرام. اور اگر اللہ کی پسند کو ہی دیکھنا ہے تو اب وہ دن آ گیا کہ جس دن روزہ رکھنا حرام نہ رکھنا واجب. تو ہمیں دونوں طرح سے اپنی اطاعت کا اظہار کرنا ہے, لہٰذا حکم پروردگار سامنے آیا ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت بربنائے عادت نہیں ہونی چاہیے, بربنائے اطاعت ہونی چاہیے. یقیناً یقیناً. بہت بہت شکریہ. آگے دیکھتے ہیں ہم. السلام علیکم, میرا نام محمد عارف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو محرم میں علم نکالتے ہیں تو مطلب اس کے بارے میں کچھ جانا جاتا ہے, کہاں سے جو آتی ہے, اس کے کہاں سے آئے ہیں, اس بارے میں بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, شیعہ کا کیا مطلب ہے. یہ دو سوال ہے, آپ جواب دیجیے. شکریہ. محمد عارف صاحب سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ محرم الحرام میں ایام اعضاء میں جو علم مبارک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں ہم علم برآمد کرتے ہیں, یہ کیوں, یہ کہاں سے ہے؟ علم میں مبارک کی تاریخ بڑی پرانی ہے, اور سب سے پہلے جو تذکرہ ملتا ہے علم مبارک کا وہ جناب ابراہیم کے دست مبارک میں یہ پرچم اور یہ علم مبارک نظر آ رہا ہے. اور پھر یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو معصومین کے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مبارک ہاتھوں میں یہ پرچم دکھائی دیا, یہاں تک کہ رسالت مآب کا دور آیا اور رسالت مآب نے اپنے علم مبارک کو امیر المؤمنین کے حوالے فرمایا. متفق ہے یہ بات تاریخ, یہ چیز متفقہ ہے, سارا اسلام اس بات کو قبول کرتا ہے. البتہ اسلام میں دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں, ایک علم ہے اور ایک رعیت ہے. لوا اور رایا دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں. لوا لفظ استعمال ہوتا ہے علم مبارک کے لیے, رایت لفظ استعمال ہوتا ہے جھنڈے کے لیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ رایت بہتوں کے ہاتھ میں رہا, لیکن لوا یعنی علم مبارک کے جو سارے لشکر کا ایک ہوتا تھا وہ ہمیشہ یا جناب حمزہ کے ہاتھ میں رہا یا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے دست مبارک میں رہا جناب حمزہ کے بعد. اور اس کے بعد پھر یہ علم مبارک میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے اپنے باوفا بھائی سرکار ابوالفضل عباس کے حوالے کیا, اور پھر اسی وقت سے یہ علم مبارک ہے کہ جو اللہ کے اس برگزیدہ بندوں کے درمیان دکھائی دیتا ہے, اور یہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ. اور اسی لیے میں نے جو تاریخ پیش کی اس کی خاص تاکید اس لیے کی کہ علم مبارک کو بلند کرنے والے افراد کو اپنی عظمت کا احساس بھی ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا چاہیے. بے شک بے شک. یہ علم مبارک ان ہاتھوں میں ہمیشہ رہا ہے کہ جن ہاتھوں میں کبھی گناہوں کی آلودگی نہیں دکھائی. سبحان اللہ. لہٰذا علم مبارک کے بلند کرنے والے خوش نصیب افراد اپنی زندگیوں کو ایسی بنائیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ واقعاً علم کے وارث یہی ہیں, علم کے حقدار یہی ہیں. یہ بڑی پرانی تاریخ ہے الحمدللہ, اور ہم کو اس پر فخر ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو امانت داری کے ساتھ صاحب علم تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ ایک دن وہ آنے والا ہے جو وارث علم اس کائنات میں آئے گا, اور یہ پھر پرچم مبارک امیر المومنین کے اس وارث کے دست مبارک میں کہ جو معصوم ہے ان کے دست مبارک تک پہنچے گا. جہاں تک دوسرا سوال ہے لفظ شیعہ, شیعہ کہتے ہیں گروہ کو, شیعہ کہتے ہیں ایک افراد کے مجموعے کو. یہ لفظ شیعہ آج صرف شیعہ استعمال ہوتا ہے, ورنہ کل تک یعنی گزشتہ زمانے میں شیعۃ علی کہلاتا تھا. ہمارا گروہ شیعۃ علی کہلاتا تھا, یعنی امیر المؤمنین کے چاہنے والے, امیر المؤمنین کی پیروی کرنے والے. اور یہ لفظ کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے, قرآن میں لفظ استعمال ہوا. یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا, حتیٰ لسان پیغمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لفظ وارد ہوا کہ آپ نے جس موقع کے اوپر خیر البریہ کی آیت شریفہ نازل ہوئی, اس موقع کے اوپر رسالت مآب نے فرمایا کہ یا علی انتا وشیعتکا ہم الفائزون. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمائے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ, آپ کے چاہنے والے, آپ کا گروہ یہ وہ ہیں کہ جو فائز یعنی کامیابی حاصل کرنے والے. یہ بھی متفق حدیث ہے, یہ بھی متفقہ حدیث ہے کہ جس کو سارا عالم اسلام قبول, برادران اہل سنت کے بھی موجود ہے, شیعوں کے بھی. اور سارے مفسرین نے لکھا ہے
اس چیز کو. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس حدیث شریف میں بھی اگر آپ غور کریں تو شیعتوں کا یعنی شیعت علی مراد یہاں پر. تو ساری ہماری تاریخ میں شیعت علی کے عنوان سے ہمیں جانا گیا, اور آج بھی جہاں بھی لفظ شیعہ آتا ہے فوراً ذہنوں میں تصور آتا ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی چاہنے والی اور ان کی پیروی کرنے والی قوم ہے. بہت بہت شکریہ. کاش کہ ہم واقعی میں علی علیہ السلام کے سچے شیعہ بن جائیں. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام عائشہ ہے اور مجھے جہاد کے بارے میں بک چاہیے, اور میں ممبئی میں رہتی ہوں میرا روڈ میں. کیا مجھے مل سکتی ہے آپ کا ایڈریس ہے کچھ, تاکہ میں وہاں پہ آ کے لے سکوں؟ یہ ہماری بہن فون کر رہی ہیں اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کتاب چاہیے جہاد پہ. اگر آپ مستقل ون کا پروگرام دیکھتی ہیں تو ون ہی کے ایڈ میں ایک ایڈ بظاہر آپ کی ہی آواز میں کہ جس میں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی کتاب جہاد ان اسلام, بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مفید کتاب ہے. میں اپنی بہن سے یہ التماس کروں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں, اگر انگلش زبان نہیں پڑھنی ہے اردو زبان میں بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں کہ جن کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکتی ہیں. لفظ جہاد عربک لینگویج میں کہلاتا ہے کوشش کرنا, اور اس لیے ہر طرح کی جد و جہد, ہر طرح کی کوشش جہاد کہلاتی ہے. مجتہد لفظ اسی جہاد سے نکلا ہے, یعنی وہ انسان کے جو کوشش کر کے اس درجہ اجتہاد تک پہنچا ہے. اسی طرح سے وہ خواتین کے جو اپنے گھروں میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہیں وہ بھی جہاد کہلاتا ہے. انسان کا محنت سے تعلیم حاصل کرنا یہ بھی اسلام کی نگاہ میں جہاد ہے. حتیٰ علاقے کو پاک و صاف رکھنا یہ بھی جہاد روایتوں میں وارد ہوا ہے. اور انہی معانی میں سے ایک معنی ہے انسان کا دشمنان پروردگار کے سامنے سینہ سپر ہو جانا, چونکہ یہ بھی کوشش اور جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے, لہٰذا اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگلا کال کہاں سے ہے. میرا سوال یہ, میں مہوا سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے, کیا لڑکی اس کی ایج سے بڑے لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ وہ لڑکا اس سے چھوٹا اور لڑکی بڑی ہے, تو کیا اسلام میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ کیا تفصیل سے بتائیے. خدا حافظ. وعلیکم السلام. یہ بہن کا, ہماری بچی کا سوال ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو اور لڑکے کی عمر کم ہو تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہمارے وہاں دونوں سیرت موجود ہے. امیر المومنین کی سیرت کہ جس عقد میں امیر المومنین کی شادی جس عظیم المرتبت خاتون سے ہوئی ان کی عمر مبارک امیر المومنین سے کم ہے. اور دوسری سیرت ہمارے پاس پیغمبر اسلام کی موجود ہے کہ جس سیرت کے مطابق, ایک روایت کے مطابق ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک پیغمبر اسلام سے زیادہ ہے. اور اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے آپ سے عہد فرمایا. تو ہمارے وہاں عمر کی شرط نہیں ہے, ہمارے وہاں ایمان کی شرط ہے اور اللہ والی ہونے کی شرط ہے. اگر اللہ والا اور اللہ والی ہے اور اہل بیت اطہار کا ایمان اور عقیدہ ہے تو عمروں کا ڈیفرنس اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. بہت بہت شکریہ. اگلا کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں سری نگر میں ایک بوائز ہاسٹل ہے جس میں قوم کے غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں مکمل اور بہترین طریقے سے دنیاوی و دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. علاوہ کمپیوٹرنگ کا مکمل انتظام ہے. رہنے کے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے جگہ موجود ہے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے. اس کے لیے مومن حضرات ہاسٹل کے انتظامیہ کمیٹی کو مکمل تعاون دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ انتظامیہ کمیٹی محرم الحرام میں بڑے بڑے جلوسوں کے آگے ایک گاڑی رکھتے ہیں جس میں وہ نظر و نیاز حاصل کرتے ہیں. گاڑی عاشورہ کے دن بھی جلوس کے آگے لگاتے ہیں. کیا عاشورہ کے دن وہ نظر و نیاز حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عاشورہ کے دن نظر و نیاز جمع کرنا اچھا نہیں ہے. حاجی سری نگر. سوال کا جواب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سری نگر کشمیر سے بھائی کا سوال ہے کہ عاشور کے دن ایک آرگنائزیشن ہے جو اپنے آگے گاڑی رکھتی ہے, نظر و نیاز کا انتظام کرتی ہے. روایات کے مطابق
میں متوجہ کرا دوں اپنے اس برادر کو، روایات کے مطابق روز عاشورہ اپنے گھر کا آذوقہ جمع کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر مراد انسان کا اپنے گھر کے لیے آذوقہ جمع کرنا ہے جی لیکن اگر مثال کے طور کے اوپر انسان کسی حسینیہ کا ذمہ دار ہے، کسی امام بارگاہ کا ذمہ دار ہے، اور وہاں کے اوپر مثلاً اس دن نذر کا کھانا کچھ بچ گیا، جی تو اب اس کھانے کو حفاظت سے فریج میں رکھنا یہ آذوقہ جمع کرنا نہیں شمار ہوتا۔ جی اسی طرح سے یہ قوم کے یتیم اور غریب بچوں کے لیے اگر نذر و نیاز کو جمع کر رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ سال بھر کا آذوقہ جمع کرنا شمار نہیں ہوتا۔ انسان اگر اپنے لیے جمع کر رہا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اگر قوم کے یتیم اور نادار افراد کے لیے کام کر رہا ہے تو اس میں عیب نہیں ہے۔ اگرچہ پھر بھی میں تاکید کروں گا، اگرچہ کسی علاقے میں اس چیز کو عیب سمجھا جائے تو پھر مناسب یہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے احترام عزاداری میں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ذاکر حسین کرگل جموں کشمیر سے۔ تو مولانا صاحب سے جناب میں سوال ہے سر کہ ابھی جو کولا پیپسی پر جو بائیکاٹ ہے تو یہ اس کی بائیکاٹ ابھی کرنا کتنا اہمیت ہے وقت میں، کیونکہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ولایت فقیہ کے حکم سب پر واجب ہے یا مخصوص مجتہد پر اس کا واجب ہے؟ یہ بھائی کا سوال جو ہے اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی ظالم اپنے پروڈکٹ کو بازار میں بیچتا ہے تو اس ظالم کے پروڈکٹ کو لینے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک عقل مند انسان کہتا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا سارے جائے۔ مراجع کرام نے، حتی آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی نے بھی بات لکھی ہے کہ وہ کمپنیز کہ جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے افراد یا اسلام کے خلاف کام کرنے والے ملکوں جیسے اسرائیل لکھا ہے، اسرائیل تک اپنی مدد کو پہنچا رہے ہیں کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو آغا سیستانی نے بھی ان کے پروڈکٹ کو خریدنے کو منع کیا ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک زمانے سے نہیں ہے، جس بھی زمانے میں ایسے ظالم افراد سامنے آئیں گے ان کی پروڈکٹ کو نہیں ہمیں لینا ہے۔ تو وہاں پر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آج یا کل کی بات نہیں ہے کہ کب تک لینا ہے، جب تک ان کا ظلم ہے تب تک ہمیں ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے شدت سے منع کیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہرگز مدد نہ کرو، اثم یعنی گناہ میں، عدوان یعنی ظلم میں۔ انسان اگر ہمارے کسی مال کے ذریعے سے گناہ کر رہا ہے یا ہمارے مال کے ذریعے سے ظلم ڈھا رہا ہے تو ہم اس میں شامل اور شریک شمار کیے جائیں گے اگر ہم نے نہیں روکا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ترک کریں۔ خریدنا اگر تعاون شمار ہوتا ہے اس یقین کی بنا پر تو ہمیں نہیں خریدنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہو، ظالم کو روکنے کے لیے ہر ممکن تدابیر کرنی اگر چاہیے۔ اہل بیت کا چاہنے والا ظالموں کے خلاف نہیں ہوگا اور مظلوموں کی حمایت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں واٹس ایپ کے ذریعے کچھ سوالات ہم لے لیتے ہیں، پھر ٹیلی فون کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال جو واٹس ایپ کے ذریعے ہے یہ ہے، سر میرا سوال ہے کہ اللہ نے سب کو بنایا ہے، یقیناً سب کو بنایا ہے، پھر قربانی کے نام پر بے زبان جانوروں کو کیوں مارا جا رہا ہے جبکہ اللہ کی مہر سب پر ہوتی ہے؟ اللہ کی مہربانی، ہاں وہی مہربانی، مہر لکھا ہے جی۔ البتہ فارسی میں مہر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر ہندوستان میں بھی چند علاقوں میں مہر ہی صرف استعمال ہوتا ہے، پنجاب میں مہر ہی استعمال ہوتا ہے، نہیں چونکہ اردو میں مہر کے معنی پھر وہ الگ ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ جی بے شک۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، قرآن مجید کہہ رہا ہے ساری چیزوں کو تسخیر کیا ہے زمین پر موجود انسانوں کے لیے۔ صرف مسئلہ قربانی کے جانوروں ہی کا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ سب انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ درخت انسانوں کی خدمت میں ہے، پتھر انسانوں کی خدمت میں، پانی انسانوں کی خدمت میں ہے، مرغی انسانوں کی خدمت میں، مرغی کا انڈا بھی انسانوں کی خدمت میں، ساری چیزیں۔ تو جب یہ سب مخلوقات پروردگار انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں تو پھر ان میں سے کچھ کو اگر پروردگار عالم انسانوں پر قربان کرے تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ہم جاتے ہیں درختوں کی پتیوں کو استعمال کرتے ہیں یا درختوں کے پھل کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ بھی تو مخلوق پروردگار ہیں۔
آخر اور اس میں بھی جان ہے. اب تو یہ ہندوستان میں ایک زمانہ پہلے یہاں ثابت ہو چکا کہ پلانٹس میں بھی جان ہے, ویجیٹیشن میں جان ہے. تو اگر ہم نے ان کو استعمال کیا یا حتیٰ انڈے کو استعمال کیا, حتیٰ دودھ کو استعمال کیا, شہد کو استعمال کیا, ان ساری چیزوں سے, تو یقیناً کچھ نہ کچھ مخلوقات پروردگار ہیں کہ جو یا مر رہی ہیں یا پھر قربان ہو رہی ہیں, یا یوں کہہ لیا جائے کہ جن کا گویا حصہ ہم لے رہے ہیں. تو اس میں پروردگار عالم نے یہ سسٹم رکھا ہے. اس دنیا میں انسانوں کے قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے, لیکن اللہ کی راہ میں قربانی حلال جانوروں کے کرنے کا پروردگار عالم ہی نے اختیار دیا ہے, بلکہ حکم دیا ہے. میدان منی میں ہمارے لیے یعنی ہر حاجی کے لیے واجب قرار دیا ہے اللہ ہی نے. تو جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کو اختیار ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر یہ کپ ہے, جس کمپنی نے بنایا ہے اس کمپنی کے پاس جب تک یہ کپ موجود ہے اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مارکیٹ میں بیچے یا توڑ کے پھینک دے, کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, اس کائنات کا سسٹم ہی کچھ رکھا ہے کہ انسان نشو و نما حاصل کرے گا, بڑھے گا, جب اس کی مخلوقات میں سے کچھ چیزوں کو استعمال کرے گا. درختوں کی پتیوں کو استعمال کرے گا, پھلوں کو استعمال کرے گا, پھولوں کو استعمال کرے گا, حتیٰ اور آگے بڑھ جائیے حیوانات کو استعمال کرے گا, تو اس کی زندگی آگے بڑھے گی. آج دنیا میں کوئی انسان بغیر حیوانوں کے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دوائیں جو بن رہی ہیں یہ حیوانات کی بہت ساری جسم کی چیزوں سے بن رہی ہیں, جن دواؤں کو کھا کے انسان صحت حاصل کر رہا ہے. دودھ حیوانات سے حاصل کیا گیا ہے, چربی حیوانات سے حاصل کی گئی ہے. جتنی چیزیں دنیا میں ہیں کہیں نہ کہیں ان کا رشتہ جا کے ان حیوانات سے مل رہا ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے, اور جن کے لیے اختیار دیا ہے ان کو پروردگار عالم کے اختیار دیے جانے کی بنا پر انسان استعمال کر سکتا ہے. اور آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر کمتر اپنے سے برتر کے لیے قربانی دیتا ہے. جمادات نباتات کے لیے قربانی دے رہے ہیں, نباتات حیوانات کے لیے قربانی دے رہے ہیں, حیوانات انسان کے لیے. اب یہ انسان ہے, حضرت انسان, یہ اپنے یا تو برابر والے کے لگا قربانی لے تب حرام ہے, یا اپنے سے کمتر کے لیے دے تب حرام ہے. اپنے سے برتر صرف بہت عمدہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا میڈیکل سٹور ہے, کیا ہم ابورشن کی دوا سیل کر سکتے ہیں؟ مظفر نگر سے کامران زیدی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. ابورشن کی دوائیں ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے انسان اپنی دکان کے اوپر چاقو فروخت کرتا ہے. چاقو کا استعمال جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے. انسان اس لیے بیچ رہا ہے تاکہ اس کا جائز استعمال یعنی سبزی کاٹنے میں ہو. اسی طرح سے اگر ایبورشن کی دواؤں کو ان جگہوں پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ جن جگہوں کے اوپر ضروری ہو گیا شریعت نے اجازت شرعی طور کے اوپر, تو وہاں کے اوپر یقیناً استعمال جائز ہے. لیکن جن جگہوں کے اوپر استعمال حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہماری بہن ہے جس کی ہائٹ بہت کم ہے, جس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. ہمارے والدین بہت پریشان ہیں. چھوٹے بھائی بہن کی شادی ہو گئی ہے, پلیز آپ ایسی کوئی دعا بتائیں کہ جلد سے جلد ہماری بہن کی شادی ہو جائے. قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ کے لیے بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ اگر انمیریڈ ہے تو اس کو زیادہ زیادہ پڑھے, حتیٰ نہاتے وقت جس پانی کو استعمال کر رہے ہیں چہرے وغیرہ کے اوپر, اس پانی کے اوپر پڑھ کے پھونک دے اور اس کا کچھ حصہ اپنے چہرے پہ, اپنے بدن کے اوپری حصے پہ ڈال لے, تاکہ اس کی برکتیں شامل حال ہوں اور عنقریب انشاءاللہ رشتے آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام مظفر ہے, سری نگر سے ہوں میں. سوال اگر ان کا سوال یہ کہ امام علیہ السلام کو علم غیب ہوتا ہے تو اماموں کو جب زہر دیا گیا تو انہوں نے کیوں نوش فرمایا؟ یہ ایک مستقل گفتگو ہے کہ علم غیب ائمہ اطہار کو پروردگار عالم نے دیا ہے, اور یقیناً صاحب علم ہیں وہ افراد, وہ ہستیاں. دیکھیے, شہادت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں انسان بالعلم اور بالارادہ وہاں پر جا کر اپنی شہادت کو دے رہا ہے. ورنہ ایک انسان چوراہے کے اوپر نکلا اور اچانک ایک تیر آ کے لگ گیا, ایک تلوار آ کے لگ گئی, گولی آ کے لگی, گرا, ختم, شہید تھوڑی نہیں ہے. شہادت کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان جانتے ہوئے علم کے ساتھ میدان میں قدم رکھ رہا ہے اور پھر اپنی شہادت کو پیش کر رہا ہے. ورنہ اگر یہی مسئلہ ہے تو میدان احد یا بقیہ جتنی بھی شہادتیں عالم اسلام میں قبول کی گئی ہیں, ان ساری شہادتوں میں انسان جانتے ہوئے کہ یا قتل ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے, دو ہی صورتیں تھیں.
اس علم کے ساتھ اگر قدم رکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ قتل ہو رہا ہے تو شہید شمار ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ان ہستیوں کو یہ علم ہے کہ یا تلوار پڑے گی یا زہر دیا جائے گا، ان دونوں ہی صورتوں میں علم کی بنا پر شہادت پہ اثر نہیں ہے، لیکن ذمہ داری اس انسان کی ہے جو تلوار چلا رہا ہے یا زہر دے رہا ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ امام علم کے ساتھ آ رہے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کون ایسا سنگین جرم انجام دے رہا ہے۔ بے شک، بہت واضح جواب ہے۔ اسی کے ساتھ ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد میں یہ انگلش میں سوال ہے، میں انگلش میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ I wanted to know that after dying, does one come to know about what is going on this world, or only his ruh comes to know? As it is said, like an infant, we are born, so we don't understand anything, so we will feel the same and won't understand anything during our death. یہ سوال جو ہے ان کا کہ مرنے کے بعد میں جسم کو ہی پتہ چلتا ہے یا صرف روح کو پتہ چلتا ہے؟ پروردگار عالم نے روح کو ایک جاویدانی مخلوق قرار دیا ہے۔ جی، اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم جسم کو تو موت دیتا ہے روح کو لیکن موت نہیں آتی۔ روح کو اس انداز کی موت کہ جو ہم آپ صبح و شام جسموں کی موت دیکھ رہے ہیں اس طرح کی موت نہیں ہے۔ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد متعدد روایات ہیں کہ یہ ارواح اپنے ورثاء کے پاس آتی ہیں، اپنے ورثاء کے گھر پہ آتی ہیں، حتیٰ دروازے پہ آتی ہیں روایتوں کے مطابق، اور پھر ان کے حالات کو دیکھتی ہیں، ان کے حالات کے اوپر کبھی کبھی پروردگار سے دعا کرتی ہیں، کبھی کبھی خوشحال ہوتی ہیں، کبھی غمزدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ارواح یعنی یہ روحیں انسانوں کی اس دنیا سے یعنی جسم سے رشتہ ٹوٹ جانے کے باوجود ان کو دنیا کے حالات کی خبر ہوتی ہے، اور اسی لیے اگر اپنے وارث کے پاس آئیں اور انہوں نے ایصال ثواب کیا تو یہ خوش ہو کر واپس جاتی ہیں روحیں، اور اگر ان کے ورثاء نے کوئی ایصال ثواب نہیں کیا تو یہ افسردہ ہو کر غمزدہ ہو کر واپس جاتی ہیں۔ لہٰذا شب جمعہ جو تاکید وارد ہوئی کہ اپنے ورثاء کو ضرور ایصال ثواب کرو، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرحومین کی ارواح اپنے اپنے ورثاء کے گھر آتی ہیں۔ لیکن آگے ایک بات اور وضاحت کر دیئے کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا نہیں ہو جائے کہ روح ستا نہیں سکتی ہیں کسی کو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح علیحدہ ہو گئی تو اب اس کے ستانے کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ روح سوار ہو گئی، روح آ گئی، روح ستا رہی ہے۔ یہ سب تصورات اہل ایمان کی زبان پر نہیں جاری ہونے چاہیے، اس لیے کہ روح انسان کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے وہاں ستانے کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں چونکہ بہت روح اور مرنے کا ذکر ہے، ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ خوفزدہ ہیں، اس لیے کہ غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہماری موت کیا ہے اور روح کیا ہے۔ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ملاحظہ فرماتے رہیں، بہت جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جو بھی انسان اس دنیا میں کار خیر میں پیسے لگائے گا اس کو کئی گنا بڑھ کے اس کو قیامت میں ملے گا، کم سے کم 10 گنا اور زیادہ 70 گنا، یہ اتنا ملے گا جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ پیسے کی عظمت، یہ پیسے کا سوال، یہ پیسے کا فائدہ صرف خرچ کرنے پر نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے مسجد بنائی تو صرف اس کو ثواب نہیں، ویسے نماز پڑھی، جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے جائیں گے، جتنے لوگ اس کے اندر عبادت کریں گے، سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس وقت جو ون چینل آپ کے سامنے ہے، اس کو جو ضرورت ہے آپ کے تعاون کی، شرعی تعاون کی، اس میں آپ خمس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں اور اپنے ذاتی تعاون کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس دن کے ذریعے سے یہ پیغام جہاں جہاں پہنچے گا اور جو لوگ اس پیغام سے فائدہ اٹھائیں گے ان سب کے ثواب میں آپ شریک ہوں گے، کیونکہ اس وقت یہ بھی ان کا چینل دنیا کے 30 سے زیادہ ملکوں میں جا رہا ہے اور روزانہ ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ اس چینل کو سن رہے ہیں۔ تو آپ کے ایک پیسے کا ثواب آپ کو اکیلے نہیں ملے گا، بلکہ 1 لاکھ لوگ یا لاکھوں لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے ثواب میں آپ شریک ہوں۔ تو آپ جتنا اپنے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی خدمت کیجیے۔ اس سلسلے میں ایک اسکیم شروع کی گئی ہے کہ آپ روزانہ امین کے نام سے 5 روپے نکال دیجیے۔ یہ 5 روپے نکال کے آپ اپنے باکس میں اپنے یہاں پر رکھ لیجیے، اور جب مہینے میں 150 روپے ہو جائے تو بن کے جو نمبر آپ کو بینک کے دیے گئے ہیں اس بینک کے نمبر پر اس روپے کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ صرف 5 روپے کم سے کم ہے، اس سے معین نہیں ہے، آپ یہ تعاون اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو کم سے کم پنجت پاک کے نام کے اوپر روزانہ 5 روپے بن کے نام سے نکال کر کے اپنے گھر میں ذخیرہ کیجیے،
اور جب یہ رقم اکٹھا ہو جائے تو اس کو بھی ان کے دیے ہوئے نمبروں کے اوپر بینک کے ذریعے بھیج دیجیے. یہ آپ کا 5 روپیہ آپ کو 5 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ یہ 5 لاکھ اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کا معمولی سے معمول تعاون بھی ہمارے لیے بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے اور ہم آپ کے ہر طرح کے تعاون کا استقبال کرتے ہیں. ورلڈ اسلامک نیٹ ورک. بینک ڈیٹیلز: اسٹیٹ بینک آف انڈیا، برانچ سیموئل اسٹریٹ، ممبئی 9. اکاؤنٹ نمبر 336802133703. IFSC SBIN 0060138. SWIFT code SBIN NBB 523. ICICI Bank, branch Bhat Bazar, Mumbai 9. Account number 122-305-000220. RTGS, NFTS, IFSC code ICIC 0001223. آپ اپنا چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ منی گرام اور ویسٹرن یونین سے بھی ڈونیشن یا خمس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 400009 انڈیا. ٹیلی فون نمبر 912223433540 23434304. ای میل winislam@gmail.com. ویب سائٹ winislam.com. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے ہے. میرا نام مختار قریشی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں یوسف علیہ السلام وغیرہ کی، تو وہ کیا فلمیں دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ قریشی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جو ہمارے چینل پر مختلف چینلز پہ جو فلمیں سیریلز دکھائی جاتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کیا یہ جائز ہے؟ شاید ہمارے برادر کو لفظ فلم کی وجہ سے یہ محسوس ہوا ہو کہ فلم تو حرام ہے. فلم حرام نہیں ہے. وہ فلمیں کہ جو خود حرام چیزیں ان میں دکھائی جاتی ہیں ان فلموں کا دیکھنا حرام ہے، یا حرام چیزیں سنائی جاتی ہیں ان فلموں کے آواز کو سننا حرام ہے. لیکن جن فلموں کو تاریخی انداز سے پیش کیا گیا ہو جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، حرام آواز نہیں ہے، تو پھر اس فلم کو نہ دیکھنا حرام ہے نہ اس فلم کا سننا حرام ہے ہمارے لیے. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. قنوت پڑھنا نہیں آتا، کیا کرے اس کے لیے؟ مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں. خدا حافظ. یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ ان کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو کیا کریں گے؟ قنوت مستحب ہے، جی، اور قنوت میں ہر وہ دعا کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے قرآن مجید میں جگہ دی ہے، یا وہ دعا جو معصوم کی زبان پر وارد ہوئی ہے، اس دعا کو آپ اپنے نماز میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو صلوات بھی یاد نہیں ہے، صلوات سب سے عظیم دعا ہے، اگر وہ بھی آپ کو نہیں یاد ہے، کہ جو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز میں صلوات ضروری ہے. تشہد میں صلوات اگر آپ کو یاد ہے تو قنوت مکمل ہے، کامل ہے. اب آپ یہ نہ گھبرائیے کہ آپ کا قنوت نہیں ہوا. آپ قنوت میں ہاتھ اٹھائیے، ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے. وہ ساری چیزیں جو پروردگار اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے اس صلوات کی برکت سے آپ کو بھی عنایت فرمائے گا. اگر بالفرض صلوات بھی نہیں یاد ہے کہ جو نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلوات بھیجئے، جو بہترین دعا ہے، افضل ترین دعا ہے، اسی کو اپنا وظیفہ قرار دیجئے. اور دعائے قنوت جو ہیں مختلف، اس کو کوئی ایک آدھ سیکھنے کی کوشش کر لیجئے، بہت آسان. چھوٹی دعائیں جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں یا معصومین نے پڑھی ہیں، ضرور نہیں کہ آپ لمبا قنوت پڑھیے، چھوٹی دعا کوئی بھی آپ یاد کر لیجئے، اس کو پڑھیے. اور پھر وہی تاکید کہ نہیں ہے تو صلوات تو بہرحال آپ کو پڑھنی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس کافی ہے یہ. بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں مظفر نگر سے بول رہی ہوں، شان زہرا.
میرا سوال ہے کہ میرا شوہر میرے سے اور میرے بچوں سے زیادہ انسیت نہیں کرتے، اس لیے مجھے ان سے محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دعا بتائیے۔ یہ مظفر نگر سے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ شوہر التفات اور محبت ان سے اور ان کے بچوں سے نہیں کرتے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیں، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دعا کی بات کہی ہے تو میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، صرف یہ کہہ دیئے کہ مثلاً ہمیں بخار چڑھا ہے، تو آپ کو یہ بھی تو معلوم ہو کہ بخار کیوں چڑھا ہے۔ خدا نخواستہ ملیریا تو نہیں ہے، ٹائیفائڈ تو نہیں، 50 مشکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ صرف یہ مجموعی طور کے اوپر یہ بات کہہ دینا کہ شوہر نہیں التفات رکھتے، یہ نامکمل بات ہے۔ اور ویسے بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہیں کہ جن دعاؤں کے پڑھنے سے انسان دوسروں کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک عمل ہے کہ انسان کا اذان سننے کے بعد سجدہ کرنا۔ روایات کے مطابق اس عمل کی بنا پر انسان کی محبت بقیہ کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بھی طریقہ کار ہے، لیکن پہلے اصل مرض معلوم کیجئے، پھر اس کے بعد علاج کی طرف جائیے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں کس شہر سے سوال ہے۔ کیوں لکھنؤ میں ہمیشہ شیعہ سنی جھگڑا ہوتا رہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے ہر ایک شیعہ عالم، ہر ایک سنی عالم بیٹھ کر میٹنگ کریں اور اس کا حل نکالیں کہ کب یہ لڑائی جھگڑا بند ہوگا۔ ہم جیسے غریب 150 کمانے والے، عارف دروزی کام کرنے والے پر جھگڑا ہوتا ہے۔ سنی بھائی بھی ہمارے کاریگر بہت ہیں اور ہمارے شیعہ کاریگر بھی بہت ہیں، بیچارے ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، فاقوں باندھے ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ذرا سی بات بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ نہ ہم شیعہ بھائی نہ ہم سنی بھائی چاہتے ہی نہیں کبھی لڑائی ہو، تو کیوں لڑائی ہو جاتی ہے اور کیا مصلحت ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور کب یہ بند ہوگی؟ اتنا مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے، ہر آدمی غریبی میں پاگل ہے، غربت چھائی ہوئی ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ بس سکون اور شانتی قائم رہے ہندوستان میں۔ تو کب جا کے یہ لڑائی جھگڑا ہمارے ہندوستان میں بند ہوگا؟ کہیں ہندو اور مسلمان کی ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج ہر ایک انسان مر ہی رہا ہے۔ عراق میں دیکھ لو، سیریا میں دیکھ لو، اور ابھی ایک اور جگہ فلسطین میں ادھر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں ہندو مسلم ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ بڑے بڑے لوگ مل کر کیوں نہیں میٹنگ کرتے ہندوستان میں کہ یہ ایک اچھا دیش ہے، اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ تو یہ سارے جہاں سے اچھا دیش کب بنے گا؟ میرا نام ہے سید شاداب۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد آپ یہ میری بات ون ٹی وی دکھائیں پورے ہندوستان کو، پورے ہندوستان کے ہر ایک مسلمان شیعہ سنی سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ یہ آپ نے حقیقت فرمایا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یقیناً یہ بہترین ملک ہے۔ اور ابھی آگا جواب دیں گے۔ ان کا سوال ہے کہ شیعہ سنی، ہندو مسلم پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں یہ تضاد اور یہ فتنہ کیوں ہے؟ دیکھیں، جب آپ انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ سے حق کے سامنے کچھ افراد جو باطل کی نمائندگی کر رہے ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے حق کو دبانے کے لیے حق پہ حملے کیے ہیں۔ ہمیشہ ہوتا ہے، جناب آدم کے دور سے لے کر آج تک یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جہاں تک حقیقت معلوم کرنی ہے، محسوس کرنا ہے کہ کب دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، تو یقیناً جب تک دنیا میں عادل امام ظاہر ہو کر حکومت نہ قائم کرے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا کے ممالک سے ہمارا ہندوستان بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یقیناً اچھا ہے۔ بس تھوڑا سا کہیں کہیں کے اوپر اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جس میں کسی حد تک پولیٹکس بھی شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اس سیاست جو گندی سیاست ہے اس سے بچا لیا جائے تو بہت سارے مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اور یقیناً سب سے بڑا جو ہمارے پاس اسلحہ ہے وہ دعا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار عالم جس طرح سے اس سرزمین کو اچھا بنایا ہے، اسی طرح سے اس سرزمین پر رہنے والے تمام افراد کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور میل ملاپ کا جذبہ پیدا کرے، تاکہ سارے ہندوستانی ایک ساتھ مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جھگڑا کرانے والے ہیں اگر ہم ان کی حقیقت کو پہچان لیں تو چاہے شیعہ ہوں یا سنی، ہندو ہوں یا مسلمان، ہم خود متحد ہو جائیں تو یقیناً ایسے لوگ فساد کرانے میں ناکام ہوں گے اور ہمیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آئیے اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سلمان حیدر میرا دوست۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جامع صاحب ہے، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کیا آپ آئیں گے میرے مقام؟ السلام علیکم۔ یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ اس قابل نہیں ہوں، اور مجھ سے بہتر جو ظاہر یقیناً کوئی تقابل نہیں ہے، علماء کرام ہمارے جو تشریف لاتے ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں، اور مجھ سے بہتر یقیناً مجھ سے بہتر جو کیمرے کے پیچھے تمام حضرات ہیں جن کی محنت اور مشقت جس کی بنیاد پر یہ پروگرام کامیاب ہو رہا ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں، اور آپ صرف دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ۔ اگر آپ دعا میں یاد رکھیں گے تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ پاس ہوں، اور جب بھی آپ ملاقات کرنا چاہیں آپ تشریف لا سکتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سید کنیز ختیجہ عبداللہ شیرازی بول رہی ہوں، ماہرہ روڈ ممبئی سے۔ جو آپ کا سیریل چلتا ہے یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی ٹائمنگ جو آپ لوگ نے رکھا ہے بہت ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ جو 1 گھنٹے کا تو آپ لوگ نے 2 گھنٹہ کیا، جس میں ہم مسلم کو 5:30 بجے نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، دعا سلام وغیرہ سب پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بہت سوٹیبل ٹائم نہیں ہے۔ آپ 2 گھنٹے کے جگہ 1 گھنٹے کا سیریل رکھیں گے تو ٹھیک رہے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے ہمارا، آپ اگر اس کا کچھ تبدیل کریں گے تو ٹھیک رہے گا ہمارے لیے، کیونکہ صبح میں کام پہ جانا پڑتا ہے، پھر دوپہر میں نہیں ملتا ہے دیکھنے، کہیں کچھ کام سے گئے یا کیبل کا چینل خراب ہے۔ تو یہ جو سیریل ہے یوسف کا، جس میں قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو اس میں اگر کچھ چھوٹ گیا تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کس طرح کا اس کا، تو یہ میری مسئلہ ہے۔ اگر آپ ٹائمنگ میں تبدیل لائیں گے تو ٹھیک رہے گا، 1-2 گھنٹے کی جگہ 1 گھنٹہ آپ دکھائیں گے تو اس کے لیے بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہن انشاءاللہ پروگرام ایڈمنسٹریشن سے ہم درخواست کریں گے اور آپ کی یہ گزارش پیش کر دیں گے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے، آپ اس میں بھی ملاحظہ کر سکتی ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ کو وقت نہیں ملتا ہے تو اس کی CDs اویلیبل ہیں، آپ ون کے اسٹور پہ تشریف لائیں اور یا آپ کسی کو بھیج دیں تو انشاءاللہ CDs آپ کو مل جائیں گی، تو آپ گھر بیٹھ کے اپنے ٹائمنگ کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں، اور اگر صرف آپ چینل پہ ہی دیکھنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم منتظمین تک آپ کی یہ درخواست پہنچا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، جاوید صاحب، میں رضا بول رہا ہوں ممبئی سے۔ ابھی میں نے آپ کا وہ ایپیسوڈ دیکھا جو آپ نے 200 ایپیسوڈ کا اچیومنٹ سیلیبریٹ کیا ہے، بہت خوشی ہوئی۔ سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ سوالات کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم بہت ہی ایکٹیو ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سوالوں پہ بھی سوالوں کا جواب پوچھتی ہے، یعنی وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ بھی چوکنا نہیں چاہتی ہے۔ یہ بڑا کرم ہے ہمارے قوم پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمارے عالموں کو جو آپ کے پروگراموں کے ذریعے ہر سوال کا بہترین سے بہترین حل اور جواب دیتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے عالم ایسے ہیں تو جو مرجع کیسے ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے بہتر کہ جو لوگ مرجع کے خلاف بڑے آسانی سے اپنی زبان لوگ کشائی کرتے ہیں۔ خیر، جو بھی ہے اب یہ مسئلے چل رہے ہیں مرجع کے خلاف، اور یہ ہمارے قوم کو جو بھڑکایا جا رہا ہے قاری اصولی کے نام پر، یہ ان کے لیے بہت بہتر جواب ہے کہ مجریت کو فالو کرنے میں اور نہیں فالو کرنے میں کیا فرق ہے۔ بس بہت سی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد میں۔ اور ایک بات میں جاوید صاحب آپ کے لیے کہنا چاہوں گا، اس کے پہلے بھی میں نے میل کے ذریعے کہا تھا، لیکن آپ نے انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دہرایا نہیں تھا میل پڑھ کر، کہ آپ اس عہدے کے لیے یو آر دا رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ دیکھیے پروگرام آج میں ہوں، کل اگر نہیں بھی رہوں گا انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا، کیونکہ یہ زمانے سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جب نہیں رہے اور ہمارا آخری امام ابھی پردہ غیبت میں ہے، تو یہ خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے،
اور جہاں تک کہ میری بات ہے آج میں ہوں کل نہیں ہوں، انشاءاللہ مجھ سے بہتر آپ کو میزبان اس پروگرام کے لیے میسر ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارے علماء کرام یقیناً یہ ہماری جان اور ہماری افتخار کا باعث ہیں. اور جب ہمارے علماء، جیسے آپ نے فرمایا علماء ہمارے اس قابل ہیں اور اس قدر تعلیم یافتہ ہیں، تو ہمارے مراجع کیسے ہوں گے؟ اور پھر مراجع جب ہمارے اس طرح سے ہیں جیسے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی یا دیگر مراجع کرام ہمارے، جو اللہ تعالیٰ ان کا تادیر ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رہے اور ان کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کرے. اور جب ہمارے مراجع اس طرح سے ہیں تو ہمارا امام کیسا ہوگا؟ یہ بس غور و فکر ہم کریں اور پوری کوشش کریں کہ اپنے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں. اور یقیناً اس چینل کو تائید حاصل ہے اپنے زمانے کے امام کی، ہمارے زمانے کے امام کی اور ہمارے تمام مراجع کی. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمارے مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، اور ہمارے جتنے علماء حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے علم میں اضافہ کرے اور وہ اسی طرح سے خدمت دین کرتے رہیں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حیدر علی مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ دین چینل ہے، اس میں نعت وغیرہ نہیں چلتے اور نہ مناجات وغیرہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ مناجات وغیرہ، مجھے بہت شوق ہے سننے کا، مناجات وغیرہ یا نعت وغیرہ بھی چلایا کریں اور ان کا ٹائم بتائیں. اور دوسرا سوال یہ ہے. ہیلو، میں بول رہی ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کو پرانے گانے سننے کا بہت شوق ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ نماز کی طرف زیادہ رجحان ہو ان کا، اور کافی عمر ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. اب ان کے سامنے اچھا نہیں لگتا کہ یہ گانے سنیں، تو اس لیے ان کو گانوں اور نماز کے زیادہ ہو جائے پابند. کوئی دعا بتائیے آپ جو ان کا رجحان نماز کی طرف ہو جائے. خدا حافظ. دو سوال ہیں. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ انشاءاللہ منتظمین سے ہم درخواست کریں، اور مناجات اور نعت اور منقبت وغیرہ نشر ہوتی رہتی ہیں، شاید آپ نے اس کو ملاحظہ نہیں کیا ہوگا، پھر بھی آپ کی اس فرمائش کو انشاءاللہ منتظمین تک پہنچا دیں گے. اور جہاں تک بہن آپ کا سوال ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح سے آپ برسر عام شکایت نہ کرتی تو بہتر ہوتا. آپ ایک جنرل کوشچن کہتی تو زیادہ بہتر ہوتا. کسی کو بھی، چاہے آپ کے شوہر ہوں یا کوئی مومن ہو، اس کو برسر عام اس طرح کی بات کرنا. آقا کی خدمت میں سوال پیش کرتا ہوں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مناجات بھی پسند ہے اور یہ بھی شکوہ ہے کہ پرانے گانے بھی سنتے ہیں. یہ کیسے دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال جس انسان کی نگاہ میں نماز کی اہمیت نہ ہو، اس انسان کے لیے روایات کے مطابق اس کو بتانا چاہیے کہ نماز کی عظمت کیا ہے اور نماز کے ترک کرنے کا عذاب کیا ہے. اس کام کے کرنے کے لیے آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے زیادہ بہتر طریقے سے استفادہ کر سکتی ہیں. ان کو اپنے گھر بلا لیجئے. کسی موقع کے اوپر آپ کے علاقے کے عالم دین آپ کے محلے کے پیش نماز تشریف لائیں گے، یقیناً نماز کی اہمیت کو بتائیں گے. اور پھر آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ وہ چیزیں کہ جو گھر کے ماحول کو خراب کرنے والی ہیں، مثلاً میوزک، مثلاً گانا، ان ساری چیزوں سے اپنے گھر کو پاک و صاف کریں تاکہ گھر رحمت پروردگار کی جگہ بنے اور نماز کا ماحول پیدا ہو جائے. انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا کریں گے. دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے پروردگار کی بارگاہ تک پہنچانے کا. خداوند کریم تمام مؤمنین کو نماز کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. آئیے دیکھتے ہیں کہ شہر کی باری اب. السلام علیکم. میں سید علی عباس زیدی غازی پور یو پی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا جب ہم لوگ خمس نکالتے ہیں تو خمس کے پیسے کو کسی روزے میں یا کربلا کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ شکریہ. یہ ہمارے بھائی زیدی صاحب کا سوال ہے کہ جو خمس ہم نکالتے ہیں اس میں دو حصے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ حضرات فرماتے ہیں اور جو شریعت میں ہے، تو اس میں کیا اپنی مرضی سے ہم کسی امام بارگاہ میں یا کسی شہر کی کربلا میں ہم اس کو صرف کر سکتے ہیں؟ جن اداروں کے پاس یا جن مقدس جگہوں کے پاس
مرجع وقت کی طرف سے سہم امام استعمال کرنے کی اجازت ہے. صرف وہیں استعمال ہو سکتا صرف وہیں کے اوپر آپ دے سکتے ہیں, وہ بھی سہم امام دیا جا سکتا ہے, سہم سادات کو غریب سادات ہی کو دینا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. مجھے معلوم کرنا تھا کہ عامرہ سے جو ڈیمالش ہونے کے بعد میں جو اس کے پیسز دیوار کے اور گنبد کے گرے تھے وہ ایک باجو کوڑے کی جیسا پڑا ہوا تھا, تو ہم نے اس میں سے لے کے آئے ہیں, تو وہ رکھ سکتے ہیں ممبروں میں عاشور خانے میں, یہ صحیح ہے یا نہیں, یہ معلوم کرنا تھا. تھینک یو. یہ سامرہ تشریف لے گئی تھیں, اللہ نے ان کو زیارت نصیب کی تھی, اور وہاں جو ڈیمالش ہوا تھا روضہ کا کچھ حصہ, تو اس کا کچھ یہ پارٹس سٹونز لے کے آ گئی تھیں. وقف کی گئی چیزوں کو ان جگہوں سے منتقل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, سوائے یہ کہ ذمہ داران کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب ان کو لے جا سکتے ہو. جی, تو بغیر اجازت کے لانے کی اجازت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عروج فاطمہ ہے, میں بامبے سے بول رہی ہوں, میں 9 سال کی ہوں. میرے کو مولانا سے پوچھنا تھا کہ جو ہے نا پیر کی جو 4 انگلی ہوتی ہے نا اس پہ نیل پالش لگا سکتے, اور جو لاسٹ انگلی ہوتی ہے اس پہ نیل پالش نہیں لگا, تو مسح اور غسل ہوتا ہے کیا؟ تھینک یو. ویلکم. یہ ہماری بچی سوال کر رہی ہیں کہ 4 انگلیوں پہ اگر نیل پالش لگی ہے. نہیں, نیل پالش جتنی بھی انگلیوں پر ہو اگر بدن پر ہے تو یہ پانی کے پہنچانے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے, حائل ہوتی ہے, لہٰذا غسل تو یقیناً نہیں ہوگا. وضو بھی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انگلیوں کا یہ حصہ جن پر مسح کرنا یہ خالی ہو, ورنہ ہاتھ میں ہے تو یقیناً وضو بھی نہیں ہوگا. پیر میں بھی اس حصے میں اگر ہے کہ جس سے مسح ہو سکتا ہے تو پاسبل ہے. بہتر یہ ہے کہ اس چیز سے گریز کرتے ہوئے, اس لیے کہ وضو کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے, غسل کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے, اس سے پرہیز کیا جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا کال لیتے ہیں. میرا نام رفیق ہے اور میں ممبئی سے ہوں, اور مجھے جاننا ہے کہ جمعے کا خطبہ اگر ہم نہیں سنتے ہیں تو ہمیں وہ پڑھنا ہے کہ نہیں, اپنا ظہر پڑھنا ہے کہ نہیں, یہ جاننا ہے. ہمیں مطلب یہ شرط ہے کہ نہیں, یہ جاننا ہے. تھینک یو. ویلکم. یہ رفیق بھائی ہمارے ممبئی سے سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ اگر نہیں سنا تو, اور صرف نماز ادا کی جمعے کی, اگر کسی وجہ سے انسان نماز جمعہ میں پہنچ رہا ہے, خطبے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے, تو اس کی نماز جمعہ صحیح ہے. جی. نماز جمعہ کا 2 پارٹ, ایک خطبہ ہے 2 رکعت نماز ہے. جی. لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر انسان نماز جمعہ کے خطبے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور نماز جمعہ کی پہلی رکعت کے رکوع تک پہنچ رہا ہے, تو رکوع تک اس کو شامل ہونے کی اجازت ہے. اور اب جو یہ نماز پڑھے گا بغیر خطبے کے, تو یہ نماز اس کی نماز ظہر سے کفایت کرے گی, اس کو نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیفہ سجادیہ میں کل دعائیں شکریہ. آغا ہمارے بھائی کا سوال ہے مسائل زندگی میں کہ صحیفہ سجادیہ میں کل کتنی دعائیں ہیں؟ 54 دعائیں امام سجاد علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں کہ جو اس دعا میں دعا کی کتاب میں جگہ دی گئی ہیں. البتہ شاید برادر کو اس وجہ سے پوچھنا پڑ گیا ہو کہ بعض کتابوں میں بیچ کی کچھ دعائیں ہیں جن کو قطع کر کے 2 حصوں میں کر دیا گیا, اس لیے بعض کتابوں میں 56 کا بھی ذکر ہے, بعض میں اس سے زیادہ کا بھی, لیکن جو اصل دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ 54 بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بامبے تھانے سے بول رہا ہوں. جی. میرا سوال مولانا سے ہے کہ اگر آدمی ریٹائر ہو جائے پرائیویٹ سروس میں اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی آمدنی نہ ہو تو بیوی کا خرچ کیسے دے؟ جبکہ ہمارے پاس 3 بچے ہیں, تینوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, تو کیا بچے ماں کا خرچ دے سکتے ہیں یا شوہر کے اوپر ہی لازم ہے؟ بلکہ میں نے اب بیویوں کو حج بھی کرایا, لڑکیوں کو زیارت بھی کرایا, میں نے خود بھی کیا. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں گھر کا خرچ چلا سکتا. اس میں کیا حکم ہے؟ مولانا سے گزارش ہے کہ مجھ کو برائے کرم بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص ریٹائر ہو گیا, اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیوی کی کفالت کر سکے, بچے بڑے ہو گئے ہیں, تو اب بچوں کا فرض ہے یا شوہری کا فرض ہے؟
اس خاص مورد میں تو مجھے نہیں پتا ہے کہ حالات کیا ہیں اور کتنے سوال کے حصے کو بیان کیا گیا کتنا نہیں، لیکن جو حکم ہے میں بیان کر دوں کہ جب آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی حفظ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب ماں باپ نادار ہوں تو اولاد پر واجب ہے کہ ماں باپ کی کفالت کریں، یہ واجب قرار دیا ہے۔ یعنی اگر اس ذمہ داری کو اولاد پوری نہیں کر رہی ہے تو جس طرح سے والدین کے اوپر بچپن میں واجب تھا اسی طرح سے اب اولاد پر واجب ہے۔ جنرل مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ جی تو اس صورت میں اب اولاد ذمہ دار ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا ہے، یہ اصل فتوائے حکم ہے۔ اب اس کے علاوہ کون سے مورد میں کہاں پر یہ منطبق ہو رہا ہے یہ ایک مستقل بحث ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ کال۔ مہر کے بارے میں بتائیے، سجاد حسین اندھیری سے بول رہا ہوں جی۔ مہر کے کیا شرائط ہیں اور اس کے کیا پابندی ہے؟ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اب یہ سوال آپ کے علاقے سے آیا ہے جی، مہر کے سلسلے میں یہ سوال۔ مہر کے لیے ہمارے وہاں قرار دیا گیا کہ مستحب ہے کہ مہر السنہ، یعنی سنتی مہر قرار دیا جائے کہ جس کو 500 درہم قرار دیا گیا ہے، 5000 درہم، 5000 درہم 5000 درہم قرار دیا گیا، یہ مستحب ہے۔ اگر عقد دائمی ہے تو اس میں انسان کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر عقد منقطع ہے تو اس میں لازمی حصہ ہے، یعنی اس کے ذکر کے بغیر اصلاً عقد منعقد نہیں ہوگا۔ اور اس میں بھی مستحب یہ قرار دیا گیا کہ انسان مہر کو نکاح اور عقد کے منعقد ہونے سے پہلے ادا کر دے، مستحب ہے، مستحب قرار دیا گیا۔ اور ہے بھی سیرت امیر المومنین یہ بات شامل ہے کہ امیر المومنین نے اپنا عقد ہونے سے پہلے ہی اپنا مہر ادا فرما دیا تھا، یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایک بات یہ بتائیے کہ 5000 درہم جو آپ حضرات فرماتے ہیں، یہ درہم کون سے درہم؟ یہ اس زمانے کا درہم ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے قرار فرمایا تھا۔ آپ لوگ جب نکاح پڑھتے ہیں کہتے ہیں سکہ رائج الوقت، تو اب کیسے ہم بتائیں کہ وہ تو ہندوستان میں ایک رواج ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آج کے دور کا، چونکہ معمولاً ہوتا یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کئی دفعہ ایسا اختلاف سامنے آ چکا ہے کہ مثلاً مہر رکھا گیا 1000 روپے، 20 سال کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں یہ 1000 روپے آج کے ادا کیے جائیں، تو اس لیے اب اس زمانے سے یہ قید شروع ہو گئی ہے کہ سکہ رائج الوقت لکھا جائے، یعنی جس وقت عقد ہو رہا تھا اس وقت کی رقم کے مطابق ادا کرنا ہے، نہ یہ کہ 10-20 سال کے بعد۔ مثلاً آج ڈالر کا ریٹ 70 ہے، اس زمانے میں مثلاً تھا جو ہے 14 یا 15 تھا، تو اب اگر اس زمانے کا $100 رکھا گیا اور آج کوئی ادا کرنا چاہ رہا ہے تو آج کے اعتبار سے زیادہ محسوس ہوگا، اس لیے کہ انڈیا کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو اس لیے سکہ رائج الوقت لکھا جاتا ہے کہ جس وقت عقد ہو رہا ہے اس وقت کے مطابق اتنی قیمت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے وہاں مہر سنتی کے عنوان سے 14000 کا تصور ہے، 14000 مستحب، اس معاف کیجیے گا 14000 اس بنا پر ہے کہ رقم مبارک ہے، عدد مبارک ہے، اس لیے قرار دیا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ بدن پہ چپکلی پڑتی ہے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور لوگ بولتے ہیں کہ بدن پہ چپکلی پڑنے سے پریشانی آتی ہیں، تکلیفیں آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، رنجش رہتی ہے، بولتے یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ اس کا تھوڑا مسئلہ میں ہمارے کو تھوڑا بتائیں گے تو مہربانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پہلا سوال تو آغا کی خدمت میں کہ چھپکلی گرنے سے نماز بالکل صحیح ہے، نماز سے کوئی ربط نہیں ہے اس حیوان کا۔ اور اگر دوسرا سوال ان کا چھپکلی کا نقصان ہوتا ہے یا انسان کا چھپکلی گرنے سے؟ جی مخلوق ہے پروردگار کی کہ جس کے بدن پر آ جانے سے مشکل نہیں آئی، خود اس کا آ جانا ہی ایک مشکل مصیبت تھی، وہی اللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے بدن کے نیچے آ گئے تو اس کے لیے مشکل۔ جی شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان پر مصیبتیں آنے والی ہیں یا مشکلات آنے والی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، ہم ناگپور سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ رمضان مہینے میں شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر کے رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو کہ کہتے ہیں نہیں بہکاتا ہے، تو کہ مولانا صاحب یہ بات صحیح ہے؟ کیا آپ ہمیں بتائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ جی شکریہ، خدا حافظ۔ یہ بچپن سے ہم بھی سنتے چلے آئے کہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے رمضان مبارک میں۔ روایات میں دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے، حضور اکرم کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ شیطان کو شکنجوں میں
جکڑ دیا گیا ہے. تم اس مہینے میں اپنے پست کردار کی بنا پر اس شیطان کو اپنے لیے آزاد نہ کرو. اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کیے گئے ہیں. اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو بند رہنے دو, کھلنے نہ دینا اپنے لیے. دونوں روایتیں وارد ہوئی ہیں. حتیٰ وہ خطبہ جو رسالت مآب نے آخری شعبان کے جمعے کو فرمایا تھا, اس خطبے میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں کس شہر سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عابد مجید ہے, میں سری نگر سے ہوں, سری نگر کشمیر سے. تو مجھے ایک سوالات پوچھنا تھا آپ سے. 3 سوالات ہیں میرے. تو میری جو پھوپھی ہے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی 12 جون 2014. تو مجھے انہی کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے تھے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف اسٹیشن کتنے ٹائم بعد جا سکتی ہیں؟ مطلب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ 12 جون کو ہوئی, تو اگر ان کو ٹریول کرنا ہے, کسی دوسری جگہ جانا ہے, تو وہ کتنے ٹائم بعد, کتنے وقفے کے بعد جا سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے جو پراپرٹی رائٹس ہیں, مطلب اپنے ہسبینڈ کی جو ان کی پراپرٹی ہے وہ ورتھ 1.5 کروڑ ہے ان ٹرمز آف کارپیٹس اینڈ شالز. کارپیٹ اور شال کا ان کا بزنس تھا, ان میں ان کی 1.5 کروڑ کی پراپرٹی ہے. تو اس میں ان کا مطلب اسلامک طور پہ کیا حق بنتا ہے اس میں سے وہ؟ اور تیسرا جو ہے ان کا ڈریس اپ کیسا ہونا چاہیے آفٹر دا ڈیتھ آف دا ہسبینڈ؟ مطلب جیسے کوئی گیدرنگ ہوگی, سوشل گیدرنگ ہوگی, تو ان کا ڈریس اپ کیسا رہنا چاہیے؟ تو یہ 3 سوالات ہیں. یہ مطلب اسلامک طور پہ مجھ کو ان کا مطلب پوری طریقے سے وضاحت کے ساتھ ان کا جواب چاہیے. بہت بہت شکریہ. شری نگر سے یہ سوال ہے, لیکن عام سوال ایک کر لیں کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی یعنی کہ عدت کی پیریڈ میں وہ کہیں باہر جا سکتی ہے. خاتون کے لیے جو عدت کا وقت یعنی سوگ کی مدت قرار دی گئی ہے, وہ اگر شوہر کے انتقال کی بنا پر ہے تو 4 مہینہ 10 دن ہے. ان 4 مہینے اور 10 دنوں کے درمیان اس کو خوشی کی محفلوں میں, خوشی کے پروگرام میں, جشن اس قسم کا کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہے, ان سب میں شرکت کے لیے روکا گیا ہے. لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ ان کو اپنی ضرورتوں کے مطابق باہر جانے کی اجازت ہے. علاج کے لیے باہر جا سکتی ہیں, عیادت کے لیے باہر جا سکتی ہیں, اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہیں. یہ جو سفر کے لیے پوچھا ہے تو ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ سفر پہ نہیں جا سکتی, بس یہ کہ خوشی کا کوئی فنکشن نہیں ہے کہ جس میں جا رہی ہیں. دوسرا سوال ان کا جو ہے پراپرٹی کا. پراپرٹی میں اگر صرف یہی زوجہ ہیں تو ان کو 1/4 ساری پراپرٹی میں سے 1/4 اس زوجہ کو ملے گا. اور اگر اولاد بھی ہیں تو پھر اولاد بھی ہیں یا والدین ہیں, اس صورت میں اس زوجہ کو 1/8 ملے گا. یہ توجہ رہے. اور تیسرے یہ کہ عام طور سے ہمارے یہاں عرف میں بیوہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عدت کا زمانہ بھی گزر جائے, اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ گیٹ اپ وغیرہ اور اپنے اچھے کپڑے نہیں. بہرحال یہ چیز تو ہے کہ اس کو پھر وہ زینت نہیں کرنی ہے اس عدت کے دوران, کہ زینت اگر کر رہی ہے تو زینت کو نہیں جائز قرار دیا گیا, زینت نہیں کرنی ہے. وہ لباس پہننا ہے کہ جس سے محسوس ہو کہ یہ بیوہ ہوگی عدت کے زمانے میں. بس بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں کس شہر سے؟ مولانا صاحب السلام علیکم. السلام. میں کانپور سے یاسمین بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے دوسری قوموں میں بڑی بڑی جگہیں ہیں جہاں بے سہارا عورتیں اور بچے رکھے جاتے ہیں, تو اپنی قوم میں شیعوں میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے تو پلیز مہربانی کر کے آپ بتائیں کہ وہ جگہ کہاں پہ ہے اور کیسے کیا کرنا پڑتا ہے وہاں جانے کے لیے. شکریہ. خدا حافظ. یہ ہماری بہن سوال کریں. یتیم خانے تو ہیں ہمارے یہاں, گرلز ہومز ہیں, یتیم خانے ہیں, لڑکوں کے یتیم خانے ہیں, لیکن جو بزرگ ہو جاتے ہیں, بیوہ ہو جاتی ہیں خواتین اور ان کی اولاد یا نہیں ہے یا اولاد رکھنا نہیں چاہتی, تو ان کے لیے اولڈ ایج ہوم جو ہے یہ ہمارے یہاں ہے. یعنی پہلی چیز تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مقامات نہیں قائم ہوں تاکہ یہ بے سہارا نہ شمار ہوں. اس لیے کہ جس دن انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بے سہارا ہو گیا یا ہو گئی, تو یہ خود اس کی زندگی کا آخری دن گویا ہے. تو یہ احساس نہ اولاد کو پیدا ہونے دینا چاہیے, نہ بقیہ سوسائٹی کے افراد کو, بھائی بہن رشتہ دار بقیہ افراد کو. دوسرے ایک ایسے ادارے
یا ایسے سینٹرز ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر کہ جہاں کے اوپر یہ بزرگ خواتین یا بزرگ مردوں کو رکھا جاتا ہے، یہ اپنے علاقے میں دریافت کر لیں کہاں پر ہیں، اور وہاں کے اوپر پھر جا کر ظاہر ہے کہ جس کے لیے گفتگو کر رہی ہیں وہاں اس کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال کس شہر سے ہے یہ؟ میرا نام رفیقہ ہے، میں بامبے سے بوڑی محلے میں سے بات کرتی ہوں۔ مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ بچے لوگ کی کوئز تھی، اس میں ایک سوال آیا تھا کہ قرآن شریف کی ایک سورہ میں ہر آیات اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، ہر آیات، تو وہ کون سی سورہ ہے؟ ہلو جی جی، وہ کون سی سورہ ہے جس میں ہر آیات میں اللہ کا نام آتا ہے؟ پلیز، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو، یو ویلکم۔ یہ ہماری بہن بوری محلہ ممبئی سے سوال کر رہی ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ کوئز میں کہیں بچے سوال کیا گیا کہ قرآن کی کون سا سورہ جس میں 27ویں پارے میں سورہ مجادلہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں ہر آیت میں پروردگار عالم نے اسم جلالہ یعنی اللہ کو قرار دیا ہے، سورہ مجادلہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا اگر کسی سے تذکرہ کرو تو خدا اس کو ضامن بنا لیتا ہے اس انسان کا، اور اس کی مغفرت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ اگر اپنے گناہوں کا کسی سے بتائے نہیں تو اس کا ذریعہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کیسے اس کی مغفرت کریں، یا مطلب اس سے ہم کیسے بچاؤ ڈھونڈیں یا اپنے بچانے کا راستہ کس طرح سے نکالیں، تو کچھ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ میرا مطلب آپ سے گزارش ہے کہ اس کا بہن سوال کریے، یہ تو حقیقت ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کسی اور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے سوائے پروردگار کے۔ یقیناً روایات میں شدت سے منع فرمایا گیا ہے کہ تم اپنی گناہوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرو، اور جو ریزن خود خواہر نے بیان کیا وہی ہے کہ پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ انسان گواہ بنے گا کہ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ بھی گناہ ہے، بعض ایسے بھی گناہ ہیں، تو خود یہ بھی تو ایک گناہ ہو گیا، مزید گناہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ خواہر نے یہ بات کی کہ اگر ہم تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ توبہ کرنی ہے؟ تو یہ بات کہنا کہ میں گناہ گار ہوں یہ ایک بات ہے، اور گناہ کو پرٹیکولر بیان کرنا کہ یہ میرا گناہ ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ اپنے کو گناہ گار سمجھنا اور اپنے کو خاطی سمجھنا یہ ایک الگ بحث ہے، اور اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ انسان اپنی انکساری کی بنا پر اپنے کو خاطی اور گناہ گار سمجھے، نہ یہ کہ متکبر ہو کر دوسروں کے سامنے فخر کرے کہ نہیں میں دوسروں سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، یہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ میں عرض کروں آپ کی خدمت، اس خواہر کی خدمت میں، کہ یقیناً اپنی گناہوں کا نہ ذکر کرے، لیکن جو بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، جو اساتید ہیں، ان کے سامنے جائے، بتائے کہ یعنی بتانے سے مرادی کہ پوچھے، دریافت کرے کہ مجھے توبہ کیسے کرنی ہے، مجھے گناہوں کے بعد استغفار کیسے کرنی ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے جو کتابوں سے بھی آپ معلوم کر سکتی ہیں اور علماء سے بھی دریافت کر سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام۔ ہمارے مسجد کا مسئلہ ہے، ان کی بیوی جو ہے نا وہ بہت پریشان کرتی ہے شوہر کو، کوئی بات مانتے نہیں ہے، ان کا کسی کا ماننا نہیں، شوہر کو پریشان کرنا، ہر بات کی ضد کرنا، شوہر کو بنا بتائے کوئی بھی کام کرنا، ایسی ہمارے جیٹ کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کسی اور کا مسئلہ بیان فرما رہی ہیں، تو اس مسئلے کا تدارک کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرما رہی ہے کہ بیوی اگر شوہر کا کہنا نہیں مانے، اس کی نافرمانی کرے اور اس کی باتوں کو نہیں مانے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو بات ہماری اس بہن نے بیان کی وہ بات یقیناً مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ بات تو تب ہے کہ جب دونوں فریق اپنی بات کو پیش کریں، اس کے بعد سمجھ میں آئے بات کہ اصل بات کیا ہے۔ یہاں کے اوپر انہوں نے یہ بھی خود پارٹی نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے نقل کیا ہے، تو ساری بات کو ابھی نہ سامنے پیش کیا گیا ہے، نہ اس پہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ پروردگار عالم نے شوہر کی اطاعت کو زوجہ پر لازم قرار دیا ہے۔ زوجہ کو اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اگر اطاعت نہیں کر رہی ہے تو اس کے بھی اسباب اسلام نے بیان کیے کہ یہ سو اینڈ سو ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ زوجہ ناشزہ ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے خود قوانین مقرر کیے ہیں۔ لہٰذا اپنا پورا مقدمہ لے کر شوہر زوجہ کسی عالم دین کے پاس جائیں اور اس کے سامنے اپنی بات پیش کریں،
پھر فیصلہ کیا جا سکے گا کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی غلطی نہیں ہے۔ پہلے تو خود یہ گھر میں طے کر لیں، نہ کسی دیور سے، نہ کسی دیورانی سے، نہ کسی ساس سے، نہ کسی سسر سے، میاں بیوی بند کمرے میں اپنے مسائل کو اگر حل کرتے ہوں، صحیح، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں شوہر زوجہ یہ زوجین آپس میں اختلافات کو حل کریں، دوسروں تک نہ خبر نہ پہنچے، اور اگر بات اس کے باہر ہے تو پھر علماء سے رجوع کریں بجائے اس کے کہ اڑوس پڑوس میں اور رشتہ داروں سے اس کو تذکرہ انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ان دونوں، ان شوہر زوجہ دونوں کو ایک خوشحال زندگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ آغا اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی جانب سے، تمام اپنی ٹیم کی جانب سے، اور انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر آپ تشریف لائیں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہمیشہ اسلام اور اہل بیت اطہار کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔